ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام راہ ہدیٰ معروف و مشہور ہے، MTA کے ہمارے ریگولر ویورز اس کے تعلق سے جانتے ہیں، لیکن میں اپنے نئے ویورز کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام جماعت احمدیہ کا ایک لائیو انٹریکٹیو ٹاک شو ہے، جس میں ہم جماعت احمدیہ کے عقائد اور اس کی تعلیمات کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، اور اپنی گفتگو کے دوران آپ کے ٹیلی فون کالز بھی ہم ریسیو کرتے ہیں اور آپ کے سوالات سنتے ہیں اور اس کے جوابات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹیلی فون کالز کے علاوہ آپ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کے ذریعہ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہمیں ارسال کر سکتے ہیں، اور ہمارے پینل میں موجود علماء کرام آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ہم سے رابطے کی تفصیل ناظرین اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے وحی و الہام کی حقیقت کے موضوع پر تفصیلی گفتگو کی ہے، اور یہ پروگرام یوٹیوب کے الاسلام چینل کے آرکیوز میں بھی موجود ہے۔ جو خواہش مند احباب اس کا دوبارہ مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ رسول سے ہم کلام کرتا ہے، اور اس کلام میں ان کے سلسلے کی ترقیات کے تعلق سے ان کو عظیم الشان پیشگوئیاں عطا فرماتا ہے، اور ان کو مختلف بشارات سے نوازتا ہے، اور ان کلام میں اظہار علی الغیب ہوتا ہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس ضمن میں دنیا کو قادیان آ کر سیدنا اللہ تعالیٰ کے زندہ نشانات کے مشاہدے کی دعوت دی ہے، اور دعاؤں کے ذریعہ، گریہ وزرہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم فرزند کی ولادت کی پیشگوئی عطا فرمائی ہے، جو جماعت احمدیہ میں پیشگوئی مسلم موعود کے نام سے موسوم ہے۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی نشان نمائی کی دعوت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم الشان پیشگوئی دربار مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ اس موضوع پر ڈسکشن کے لیے علماء کرام کا جو پینل آج MTA قادیان اسٹوڈیوز میں موجود ہے، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد، اسی طرح مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب آج ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں۔ میں ہر دو حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، جس زمانے کا اس وقت ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ وہ مذہبی جنگوں کا دور تھا جب مختلف مذاہب اپنی نظریاتی بحثوں میں اپنے عروج تک پہنچ چکی تھیں، اور مخالفت و موافقت میں کوئی ایسی دلیل باقی نہ رہی جسے فریقین نے استعمال نہ کیا ہو۔ ایسے زمانے میں حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اور اس طویل بحث کو ایک فیصلہ کن صورت دینے کے لیے مخالفین کی توجہ کو اس طرف آپ نے مائل کیا کہ اگر تم سچا فیصلہ چاہتے ہو تو بجائے اس کے کہ منقولی دلائل پر زور دیا جائے، جس مذہب کا خدا تعالیٰ کے ساتھ زندہ، سچا اور کامل تعلق ہو اور یہ تعلق مشاہدہ بھی کیا جا سکے، اس مذہب کو سچا تسلیم کیا جائے، اور جو محض زبانی جمع خرچ ہو اور تعلق باللہ کے شواہد سے عاری ہو، اس کو رد کر دیا جائے۔
چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے دنیا کے سامنے یہ چیلنج پیش کیا کہ اگر کوئی اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحیفہ اسلام قرآن مجید کی صداقت کو پرکھنا چاہتا ہے تو وہ قادیان آئے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک مشفقانہ اور کلیمانہ سلوک ہے، جو محض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل غلامی کے نتیجے میں آپ کو نصیب ہوا ہے، اس کا مشاہدہ کرے۔ نیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نشان نمائی کی دعوت دیتے ہوئے یہ اعلان فرمایا کہ کرامت گرچہ بے نام و نشاں است، بیا بنگر ز غلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگرچہ اس وقت کرامات اور معجزات دنیا سے بے نام و نشان ہو چکے ہیں، لیکن اے شکوک میں بھٹکنے والے، آ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ہاتھوں سے نمودار ہونے والے معجزات اور کرامات کا مشاہدہ کر۔ آپ نے جب دنیا کے سامنے یہ اعلان پیش کیا تو قادیان کے آریوں نے آپ کی خدمت میں ایک محضر نامہ تحریر فرمایا، جس میں ان آریوں نے یہ تحریر کیا کہ آپ دنیا بھر کے متلاشیان حق کو قادیان آ کر خدا تعالیٰ کے زندہ نشانات کے مشاہدے کی دعوت دے رہے ہیں، جبکہ ہم آپ کے ہمسائے ہیں، ہمیں کیوں اسے محروم رکھا جا رہا ہے؟ ناظرین، اسلام کی احیاء نو کی جد و جہد کی تاریخ کا یہ ایک عظیم الشان سنگ میل کا حیثیت رکھتا ہے یہ واقعہ۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام، چونکہ آپ کا مشن عالمگیر تھا، آپ کو ایک ایسا نشان درکار تھا جو عالمگیر حیثیت کا حامل ہو، جس کے نتیجے میں اسلام کا دیگر ادیان پر غلبہ حاصل ہو۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے اذن سے قصبہ ہوشیار پور تشریف لے گئے، اور وہاں ایک مکان میں آپ نے گوشہ نشینی اختیار کی، اور 40 روز تک آپ نے اپنے رب کریم کی عبادت کی اور گریہ وزاری کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم فرزند کی ولادت کی خوشخبری عطا فرمائی تھی، جو اسلام کی فضیلت اور کلام اللہ کا مرتبہ دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے ہر ضروری صفت سے متصف ہوگا، اور اس کو اسلام کی نمایاں خدمات کی بھرپور توفیق ملے گی۔ ناظرین، یہ پیشگوئی جماعت احمدیہ میں پیشگوئی مصلح موعود کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ ناظرین، حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی یہ پیشگوئی ہمارے لیے مستقبل میں نہیں بلکہ ماضی کے پردوں میں مرتسم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ پیشگوئی لفظ بلفظ پوری ہوئی، جس کی دنیا شاہد ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خدا تعالیٰ سے علم پا کر جس موعود فرزند کی پیشگوئی دنیا کے سامنے پیش کی ہے، وہ موعود فرزند پیدا ہوا، اور بظاہر ناموافق اور نامساعد حالات میں اور دشمن کی قہری نگاہوں کے علی الرغم وہ بڑھتا پھولتا اور پھلتا رہا، یہاں تک کہ وہ اس مقام محمود تک پہنچا جہاں تک پہنچنے کی خوشخبری پیشگوئی مصلح موعود میں عطا کی گئی ہے۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت نشان نمائی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم الشان پیشگوئی دربار مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ اس موضوع سے متعلق اپنے سوالات سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمارے پینل میں موجود علماء کرام آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ہم سے رابطے کی تفصیل ناظرین حسب معمول آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر اس وقت موجود ہے۔ اب میں اپنے پروگرام کے پہلے حصے کی طرف منتقل ہونا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلے میرا محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے یہ سوال ہے کہ جس وقت سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے ماموریت کا اعلان کیا، اس وقت اسلام پر ایک سہ طرفہ حملہ تھا۔ ایک طرف مسیحیت کا الغار تھا، تو دوسری طرف ہندو جو مسلمان کی 66 سالہ اقتدار، جو سیاسی اقتدار تھا، اس سے متاثر ہونے کے نتیجے میں اسلام پر حملہ آور ہو رہے تھے، اور دوسری طرف اسلام کے خود ماننے والے یعنی مسلمان اپنے اعمال و عقائد کی کمزوری کے نتیجے میں صرف اسلام کا نام رہ گیا تھا۔ ایسے موقع پر حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ذات کو بطور ثبوت پیش کرتے ہوئے یہ اعلان فرمایا کہ اسلام کا پیش کردہ خدا ایک زندہ خدا ہے، اور وہ نشانات ظاہر کرتا ہے اور اپنے محبوں کو معجزات اور کرامات سے نوازتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ نے جو دنیا کے سامنے ایک نشان نمائی کا چیلنج پیش کیا، اس کی تفصیل کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو کچھ عرض کرنے کی میں آپ سے درخواست کروں گا۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین اکرام، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے 1880 سے لے کر 1884 تک 4 سالوں میں براہین احمدیہ کے 4 جز تصنیف فرمائے تھے، اور
اس کا نقطہ مرکزی یہی تھا کہ اسلام سچا مذہب ہے، اسلام کا خدا زندہ خدا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رسول ہیں کہ آپ کی پیروی کے نتیجے میں آج بھی وہ برکات، روحانی برکات حاصل ہو سکتی ہیں جو پہلے زمانوں میں اولیاء اللہ کو، انبیاء کو ملتی رہی ہیں۔ چنانچہ جب آپ کو 1882 کی بات ہے کہ ماموریت کا الہام ہوا، جو براہین احمدیہ میں ہی درج ہے کہ قل انی امرت وانا اول المسلمین، اے مسیح کا تو اس وقت نہیں ہوا تھا کہ اے احمد تو یہ دنیا میں اعلان کر دے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور کیا گیا ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے مخلوق خدا کی اصلاح کا، تو میں سب سے پہلے مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ پہلا ماموریت کا الہام تھا آپ کا۔ اس کے بعد پھر آپ کو سن 1885 میں مجددیت کی خلعت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی، اور حضور نے مجددیت کے دعوے کے ساتھ مارچ سن 1885 میں یہ اعلان فرمایا کہ اسلام سچا مذہب ہے اور اسلام کا خدا زندہ خدا ہے، اور اگر کوئی نشان دیکھنا چاہتے ہو تو میں ساری دنیا کو، عالمگیر طور پر آپ نے یہ چیلنج دیا کہ ساری دنیا کو میں یہ چیلنج دیتا ہوں کہ کوئی شخص میرے پاس آ کر 1 سال تک رہے اور اس اثناء میں اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تازہ بتازہ نشان نہ نظر آئیں تو بے شک ہم جرمانے کے طور پر اس کو فی مہینہ 200 کے حساب سے 2400 روپیہ اس کو بطور انعام یا ہرجانہ کے طور پر ہم ادا کر دیں گے۔ چنانچہ اس کے لیے آپ نے یہ انتظام فرمایا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی تھا۔ آپ نے 20,000 انگریزی اور اردو میں اشتہارات شائع کیے، اور بڑے بڑے جو علماء تھے، لیڈران تھے یا رہنما تھے، مذہبی رہنما بھی اور سیاسی رہنما بھی، تو آپ نے ان تمام کو رجسٹری کے ذریعے سے یہ دعوت نامہ ارسال فرمایا، جس میں سے ایشیا، یورپ اور امریکہ میں سے کوئی ایسی مقتدر شخصیت نہیں تھی، چاہے وہ علماء ہوں یا نواب ہوں، مہاراجہ ہوں یا اور کوئی شخصیات ہوں، کسی کو بھی آپ نے نہیں چھوڑا، بلکہ جو معروف شخصیات تھیں سب کے نام رجسٹری کر کے آپ نے یہ دعوت نامے بھیجے۔ لیکن افسوس ہے کہ مغربی دنیا میں سے تو کسی کو کوئی اس طرف توجہ نہیں تھی، ویسے بھی وہ لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ہاں البتہ ایشیا میں اور خاص طور پہ ہندوستان میں، جو کہ مذاہب عالم کی منڈی کہلاتا تھا، یہاں ہر قسم کا مذہب پایا جاتا ہے، اور یہ بھی دیکھیے مسیح موعود علیہ السلام کو یہاں مبعوث کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ کسی اور جگہ کیوں نہیں مبعوث کیا گیا آپ کو، اس واسطے کہ یہاں پر تمام مذاہب عالم موجود تھے، دنیا کا کوئی مذہب بھی ایسا نہیں جو یہاں پر نہ پایا جاتا۔ تو اس لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان تمام کو چیلنج دیا۔ تو اس وقت 3 آدمی ایسے تھے جنہوں نے ظاہری طور پر معلوم ایسے ہوتا تھا کہ انہوں نے یہ دعوت، عالمگیر نشان نمائی کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، لیکن دراصل بعد میں جو نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں، واقعات جو سامنے آئے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ وہ صرف اپنی سستی شہرت اپنی چاہتے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی حقیقت میں نشانات دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ ان میں سے ایک تو تھے منشی اندرمن مراد آبادی، اور دوسرے تھے پنڈت لیکھ رام آریہ سماج میں، اور تیسری شخصیت جو ہے وہ پادری سوئفٹ تھے، جو گوالیار کے رہنے والے تھے دراصل، اور ان کی تعلیم جو ہے وہ سہارنپور کے جو مسیحی الہیات کا مدرسہ تھا اس سے فارغ التحصیل ہوئے تھے۔ گجرانوالہ میں ان کی جو ہے پھر وہ تقرری عمل میں آئی تھی۔ تو سب سے پہلے منشی اندرمن مراد آبادی نے مسیح موعود علیہ السلام کو خط لکھا کہ میں یہ آپ کی دعوت نمائی کی جو ہے دعوت قبول کرتا ہوں، نشان نمائی کی دعوت قبول کرتا ہوں، اور اس کے لیے پھر یہ ہے، اب دیکھیے مسیح موعود علیہ السلام نے رکھا تھا کہ 1 سال رہو، اس کے بعد ہم ہرجانے کے طور پر اگر نشان نہ دکھا سکیں 200 روپے ماہوار کے حساب سے 2400 روپیہ دیں گے۔ لیکن منشی اندرمن مراد آبادی نے یہ کیا کہ نہیں، 1 سال کی مدت تک نہیں، بلکہ پہلے ایسے آپ کرو کہ 2400 روپیہ کسی سرکاری بینک میں یا کسی اور جگہ پر جمع کرا دو، اس کے بعد میں قادیان آ کے جو ہے آپ کے پاس رہوں گا۔ حضور نے فرمایا یہ تو ہماری شرط نہیں تھی کہ پیشگی طور پر آپ کو روپیہ ہم ادا کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، 7 دن کے اندر، لاہور سے اس نے خط بھیجا، 7 دن کے اندر اگر یہ پیسہ آپ نہیں بھیجیں گے
تو ہم سمجھیں گے کہ آپ جو ہے وہ نشان نمائی کرنا نہیں چاہتے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ بھی ہماری شرائط میں داخل نہیں تھا۔ تو خیر جھوٹے کو اس کے گھر تک پہنچانے کے لیے آپ نے یہ کیا کہ اپنے بعض خاص جو معتقدین تھے ان کو فرمایا کہ اب 6 دن گزر گئے تھے، ایک رات درمیان میں باقی تھی، 7واں دن ختم ہونے کو آنے تھا، اور اس کو اگر رقم نہ پہنچائی جاتی تو ایسی صورت میں وہ ہو سکتا تھا کہ مسیح السلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرتا کہ لو جی یہ میدان چھوڑ گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لاہور میں اپنے معتقدین کو یہ فرمایا کہ 2400 روپیہ فراہم کر کے اس شخص کو لے جا کے دے دو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ فوری طور پر روپے کا انتظام بھی ہو گیا، اور وہ روپیہ پہنچانے کے لیے جس جگہ اس نے کہا تھا کہ روپیہ پہنچایا جائے وہاں پر جب یہ وفد پہنچا، جس میں حافظ محمد یوسف صاحب ان کے لیڈر کے طور پر تھے یا اس وفد کے جو ہے امیر کے طور پر تھے، جب انہوں نے وہاں لے جا کے روپیہ دینا چاہا تو لوگوں نے کہا وہ تو یہاں پر نہیں ہے، وہ تو جس دن اس نے خط لکھا تھا اسی دن یہاں سے چلا گیا، وہ فرید کوٹ چلا گیا تھا، تو وہ پھر واپس نہیں آیا وہاں سے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ ایک اشتہار میں شائع کی کہ اس طرح سے انہوں نے گریز کیا اور ہماری شرائط کے خلاف انہوں نے جو ہے یہ مطالبے کیے تھے، اور اس طرح سے پھر یہ میدان چھوڑ گیا۔ اب یہ جب اس نے دیکھا کہ میرا جھوٹ کھل گیا ہے تو اس نے یہ اشتہار دیا کہ مرزا صاحب نے کہا تھا کہ یہاں پر آؤ میں نشان دکھاؤں گا، لیکن بعد میں انہوں نے کہا میں کوئی نشان نہیں دکھانا، بالکل جھوٹ پر مبنی جو ہے ساری باتیں اپنی سبکی چھپانے کے لیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کا یہ اشتہار دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر تم ایسے ہی جھوٹ پر تلے ہوئے ہو، یہ سارے واقعات جو پہلے بیان ہو چکے ہیں وہ بھی آپ نے دہرائے، اور آپ نے فرمایا اگر اب بھی تم حق اور صداقت کی تلاش میں ہو تو آؤ، ایسا کرتے ہیں کہ تمہیں میں پرمیشور کی قسم دے کر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس آؤ، اور اگر تم آنا چاہو تو مراد آباد سے قادیان آنے تک کا کرایہ بھی ہم ان کو دیں گے، آپ کو دیں گے، اور ہمارے پاس آ کے ٹھہرو۔ تو اگر کوئی نشان نہ دکھایا جا سکے گا تو ہم تم کو جو ہے وہ بطور ہرجانہ کے جیسا کہ ہمارا وعدہ ہے کریں۔ لیکن وہ پھر بھی اس میدان سے نہیں آیا، بلکہ جواب ہی نہیں دیا اس نے۔ تو اس لحاظ سے ایک شخص نے آمادہ تو ہوا، لیکن اپنی شہرت بتانے کے لیے یا یہ واہ واہ جیتنے کے لیے اس نے کہا، اور اس کے بعد میدان چھوڑ کر چلا گیا۔ دوسری شخصیت میں نے ذکر کیا تھا کہ پنڈت لیکھ رام تھے۔ یہ پشاور کے رہنے والے تھے دراصل، اور اپنے آپ کو آریوں کا جو ہے لیڈر سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں آ کے کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس میں یہ بھی بتا دوں کہ دراصل پنڈت لیکھ رام کو اکسانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچازاد بھائی تھے، مرزا امام دین صاحب اور مرزا نظام دین صاحب، ان لوگوں نے جو کہ بے دین قسم کے لوگ تھے اور آریہ سماجیوں کے ساتھ بھی ملے ہوئے تھے، اسلام کا تمسخر اڑاتے تھے، بہت ساری باتیں تاریخ میں آتی ہیں ان کے بارے میں، تو بہرحال وہ اسلام سے سخت متنفر تھے، اور انہوں نے جا کے پھر پنڈت لیکھ رام کو کہا کہ ہم تمہاری سپورٹ کریں گے، آؤ۔ اس کی پیٹھ تھپ تھپائی، لیکن آ کے بجائے اس کے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ٹھہرتا، ہندو محلے میں جا کے ٹھہرا۔ وہیں سے پھر خط و کتابت کا سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان کی جیسے تکریم ہوتی، تاریخ میں ذکر آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کو تحفے کے طور پر بھیجا کرتے تھے۔ تو جب مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے جواب جاتا تو وہ بڑی للچائی نظروں سے جو پیغامبر ہوتا اس کو پوچھتا کہ بھئی بتاؤ کیا لائے ہو مرزا صاحب کے پاس سے۔ تو ایک دفعہ حضرت مسیح السلام نے تازہ سیب جو کشمیر سے آئے ہوتے وہ بھجوائے، تو بڑی للچائی نظروں سے کہنے لگا لاؤ یہ میں کھاؤں۔ تو یہ بہرحال ایک تمسخر کی باتیں کرتا رہا، لیکن حضور کے پاس آ کے جیسا کہ حضور نے چیلنج دیا تھا کہ میرے پاس آ کر 1 سال ٹھہرو، نہیں ٹھہرے، اور آخرکار پھر یہاں تک کہ بدتمیزی پہ وہ اتر آئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پیشگوئی مسلم موعود شائع فرمائی ہے تو اس نے یہ بھی تمسخر اڑایا کہ یہ تو کہتے ہیں 9 سال میں بچہ پیدا ہوگا، 3 سال تک تو ان کا خود خاتمہ ہو جائے گا، کوئی نام لیوا نہیں رہے گا، قادیان اجڑ جائے گی۔ اس قسم کے تمسخر کیے، اور وہ بھی یہ کہ ہمارا خداوند خیر الماکرین جو ہے یہ ہم سے کہتا ہے، تمسخر کے رنگ میں گویا کہ خدا کی طرف منسوب کر کے باتیں کی۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ مقابلے سے وہ پھر چلا گیا قادیان میں، کچھ دن ٹھہرنے کے بعد وہ واپس چلا گیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس عرصے میں اس کے خلاف بعض انذاری پیشگوئیاں معلوم ہوئی تھی جو آپ نے مصلحتاً شائع نہیں کی۔ بعد میں جب حضور نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں مجھے کچھ انذاری خبریں ملی ہیں، اگر تم کہو تو میں شائع کرتا ہوں، اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جو مرضی شائع کرو، میں نہیں ڈرتا۔
تب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیشگوئی شائع کی جو لیکرام سے متعلق ہے. چونکہ اب یہ بحث کا موضوع نہیں ہے، اس واسطے مختصراً اتنا ہی ہے کہ اس پیشگوئی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو 6 مارچ 1897 میں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو وہ گالیاں دیا کرتا تھا، خنجر کی طرح اس کی زبان چلتی تھی، اللہ تعالیٰ نے خنجر سے ہی اس کا خاتمہ کر دیا. تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. تو وہ بھی میدان چھوڑ کے چلے گئے. تیسرے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ پادری سوئفٹ تھے، یہ گجرانوالہ میں متعین تھے، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ دراصل گوالیار کے رہنے والے تھے. یہ سہارنپور میں مسیحیوں کا یا عیسائیوں کا ایک بڑا ادارہ تھا جو مدرسہ الہیات کہلاتا تھا. یہ وہاں کے فارغ التحصیل تھے اور اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے تھے. انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا کہ میں آ کر رہنا چاہتا ہوں، لیکن میرے مناسب حال جو ہے رہائش ہونی چاہیے. انہوں نے بھی یہ کہا کہ نہیں، پہلے 3 مہینے کی جو تنخواہ بنتی ہے 600 روپے، وہ پہلے پیشگی میرے پاس جمع کرا دو، اور اس کے بعد پھر جو ہے میں قادیان آؤں گا تو میری رہائش کا اعلیٰ انتظام ہونا چاہیے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ تو کوئی شرط نہیں تھی ہماری کہ 3 مہینے کی جو ہے تنخواہ کے طور پر پیشگی دی جائے. ہاں، تم آ کر رہو، نشان اگر نہیں دیکھ سکو گے تو پھر ایسی صورت میں بطور ہرجانہ ہم تو 2400 روپے دینے کے لیے تیار ہیں. باقی رہا رہائش کا معاملہ، تو حضور نے فرمایا میں تو جیسے حضرت مسیح ناصری ایک کمزوری کے عالم میں اور بہت ہی غربت کے عالم میں آئے تھے، اسی طرح میں بھی ایک غربت کے عالم میں ہوں. البتہ ہم سے جس قدر بھی آرام و آسائش کا مکان ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے مہیا کریں گے. جو غذا اعلیٰ سے اعلیٰ ہم مہیا کر سکتے ہیں وہ آپ کو کھلائیں گے. آپ بے شک بغیر تردد کے چلے آئیں. لیکن آخر کار وہ بھی میدان چھوڑ کے چلے گئے. اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ ستمبر 1886 کی بات ہے، کہ حضور نے فرمایا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ کوئی میدان میں آ نہیں رہا تو 1 سال کی مدت ہم کم کر کے 40 دن کی مدت مقرر کرتے ہیں کہ 40 دن ہی آ کے کوئی ہمارے پاس ٹھہرے، اور اس اثنا میں اگر کوئی ایسی پیشگوئی نہ دیکھے یا کوئی ایسے نشان نہ دیکھے جو خدا کی قدرت اور اس کی تجلی اور اسی طرح سے اسلام کی سچا ہونے پر دلیل ہو، تو بے شک ہم ہرجانہ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس کے باوجود کوئی نہیں آیا. جیسا کہ مسیح السلام نے فرمایا، آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا، ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے. تو یہ پھر حسرت ہی رہ گئی دنیا کو کہ کاش کہ کوئی آ کے حضور کے پاس ٹھہرتا اور اسلام کی حقانیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے بارے میں نشانات دنیا کو دکھلانے کا موجب بنتا، جس کے نتیجے میں اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند ہوتی. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء. اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی صداقت کی دلیل کے طور پر قرآن مجید میں یہ بھی فرماتا ہے کہ عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. یہ سورہ جن کی آیت نمبر 27 اور 28 ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنے برگزیدہ رسول پر غیب کی باتوں کا جو نا ان کو غلبہ عطا کرتا ہے. چنانچہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام کی نمائندگی میں اپنی ذات کو بطور ثبوت پیش فرماتے ہوئے دنیا کو کے سامنے یہ چیلنج کیا کہ اگر کوئی اسلام کے خدا کے زندہ نشانات کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے اور اس کی تائید و نصرت کو دیکھنا چاہتا ہے اور امور غیبیہ سے جو اللہ تعالیٰ مجھے مطلع کرتا ہے اس کے تعلق سے جاننا چاہتا ہے تو وہ قادیان میں آ کر رہے اور ان نشانات کا مشاہدہ کر سکتا ہے. ایک ٹیلی فون کالر. تھوڑی سی میں بات بیان کر دوں. اسلام ایک نشان البتہ منشی اندرمن مراد آبادی کے تعلق سے ہی بات رہ گئی تھی کہ یہ تو میدان چھوڑ کے چلا گیا، نشان تو نہیں دیکھا کوئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل ایسا کیا کہ 15 سال کے بعد لالا نارائن دت جو ہے وہ اس کا داماد تھا، ایڈوکیٹ تھا، اور اس کا نواسا منشی اندرمن مراد آبادی کا، تو وہ اسلام قبول کر کے جو ہے مسلمان بن گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نشان تو اس کے ذریعے ظاہر بھی کر دیا. جی جزاکم اللہ تعالیٰ. اس وقت ایک ٹیلی فون کالر ہیں ہمارے ساتھ رابطے میں، مکرم قریشی عبدالحکیم صاحب بنگلور انڈیا سے اس وقت ہمیں فون کر رہے ہیں. ان سے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میں خاک صاحب قریشی عبدالحکیم. جی جناب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اپنا سوال پیش کریں جناب. جی میرا سوال یہ ہے کہ سورہ الفلق کی شان نزول کے بارے میں اکثر مفسرین یہ لکھتے آئے ہیں کہ ایک بار مدینہ کے یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اس جادو کے اثر کو زائل کرنے کے لیے یہ صورت نازل کی گئی. میرا سوال یہ ہے کہ کیا مدینہ کے یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے میں کامیاب ہوئے
جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس. اس سلسلے میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ جزاکم اللہ جناب، ہمیں آپ کا سوال مل گیا ہے. آپ نے سورۃ الفلق کے متعلق جو ہے نا یہ سوال پیش کیا ہے. میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم جس ٹاپک پر آج گفتگو کر رہے ہیں یہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نشان نمائی کی دعوت اور آپ کی عظیم الشان پیش گوئی دربار مسلم موعود رضی اللہ عنہ تعلق سے آج ہم اپنی یہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں. تو میں ناظرین سے درخواست کروں گا کہ وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال ہی ہمارے پینل میں پیش کیا کریں. بہرحال میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کو مختصراً اس کا سوال کا جواب وہ خود ہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے واللہ یعصمک من الناس. تو آپ پر کسی انسان یا انسانی گروہ کا آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو سکتا. باقی رہا یہ شان نزول کی بحث، یہ ایک عجیب سی بحث ہے. اصل میں قرآن مجید کی آخری 3 صورتیں یہ خلاصہ ہے پورے قرآن مجید کا، اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ مبارکہ تھا کہ آپ سونے سے پہلے یہ 3 صورتیں پڑھا کرتے تھے اور پھر اپنے ہاتھ پر پھونک کے یا جسم پر پھونک کر ایک دعا کے رنگ میں آپ یہ دعا کیا کرتے تھے. باقی رہا اس کو شان نزول کے ساتھ جوڑنا یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے، اور جو یہ واقعہ بتا رہے ہیں اس کی ایک لمبی تفصیل ہے جو ہمارے اس موضوع سے آج متعلق نہیں ہے. کبھی اور موقع ہوا تو وہ پورا ایک تاریخی واقعہ ہے، وہ بعد میں بیان کیا جائے گا. ابھی اگر وہ بیان کرنے لگا تو وقت بہت زیادہ لگ جائے گا اس وقت. جزاکم اللہ. اس تعلق سے آپ تفصیل حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے کی آخری جلد پڑھ لیں. وہاں پر یہ تفصیل سیدنا مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، جس کو علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا اور کلام اللہ کا مرتبہ اس کے ذریعہ سے بلند ہوگا. جو اس طرح کی غلط فہمیاں ہیں وہ سیدنا مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تفسیر کبیر میں بیان فرمائی ہیں. آخری جلد میں تفصیل سے حضور نے ان 3 صورتوں کی تفسیر بیان کی. جزاکم اللہ. تو میں محترم جو قریشی صاحب بنگلور سے فون کر رہے تھے ان سے بھی درخواست کروں گا کہ تفسیر جلد کی کبیر کی جو آخری جلد ہے اس کا مطالعہ کریں، آپ کو اپنے سوال کا تفصیلی جواب اس میں مل جائے گا. اب میں اپنے پروگرام کے اصل حصے کی طرف جانا چاہتا ہوں، اور جس طرح محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے سامنے نشان نمائی کا چیلنج پیش کیا ہے اور لوگوں کو قادیان آنے کی طرف آپ نے دعوت دی ہے. بعضوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور مختلف بہانے بنا کر اس سے فرار بھی ہو گئے. تو قادیان کے جو باشندے تھے اس وقت، ان کا مسیح اسلام کی اس دعوت کے بعد کیا رد عمل رہا ہے، اس کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو کچھ تفصیل بیان. ناظرین کرام، آج جب کہ یہ پروگرام قادیان سے پیش کیا جا رہا ہے، آج 12 جنوری ہے. آج وہ دن ہے جب کہ 124 سال پہلے اس فرزند جلیل کی ولادت اس قادیان میں ہوئی تھی جس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں. یہ ایک حسن اتفاق ہے کہ آج 12 جنوری ہے اور آج ہی کے دن سیدنا مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادیان کی اس بستی میں پیدا ہوئے. دارالمسیح کے صحن میں کھڑے ہو کر کل میں سوچ رہا تھا کہ ایک طرف شمالی دالان میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور جنوبی دالان میں سیدنا مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور ایک عجیب حسن اتفاق یہ ہے کہ آج 12 جنوری ہے اور 12 جنوری 1889 کو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اشتہار تکمیل تبلیغ کے نام سے دیا تھا، اور اس میں 10 شرائط بیعت تحریر فرمائے تھے اور تجویز کیے تھے کہ جو دوست ان شرائط کے مطابق بیعت کرنا چاہیں وہ لدھیانہ تشریف لے آئیں اور ان کی بیعت اس شرط پر ہوگی. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اوپر بیت الفکر میں بیٹھ کر یہ شرائط تحریر فرما رہے تھے، اور جماعت اور سیدنا مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بین ہی اس وقت جب کہ ہندوستان میں 9:58 ہیں، تاریخ میں آتا ہے 10 سے 11 بجے کے درمیان شب سیدنا مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تھی. یہ بھی آج اس پروگرام کا ایک حسن اتفاق ہے کہ قادیان سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، اور بین ہی وہ تاریخ اور وہ وقت جس میں سیدنا مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تھی
ایک عظیم الشان پیشگوئی آج کے دن پوری ہوئی تھی. کسی انسان کے ولادت کو نہ جماعت احمدیہ کوئی مانتی ہے، نہ دن کے ناموں پہ مانتی ہے، لیکن ایسے ہی ابھی بات کرتے ہوئے میرے ذہن میں آیا کہ یہ عجیب اللہ تعالیٰ کا تصرف ہے کہ یہ تاریخ بالکل مطابقت رکھتی ہے اس سے، جب کہ آج ہم یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں. آپ کا سوال قادیان کے بارے میں. بات یہ ہے کہ 20,000 اشتہارات جب رجسٹری پوسٹ سے حضرت مسیح صاحب نے دنیا کے کونے کونے میں بھجوائے تو اس کا ایک رد عمل قادیان میں بھی ہونا تھا، خاص طور پر وہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہمسایہ تھے، آپ کے ساتھ بچپن سے وہ یہاں زندگی گزار رہے تھے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے واقف تھے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحبت میں آ کے بیٹھتے تھے. آپ کے خاندان سے ان کے تعلقات تھے. چنانچہ انہوں نے ایک چٹھی، شرمپت صاحب سیکٹری تھے اس کے، انہوں نے آ کے شہر کے جو ساہوکار تھے، شرفاء تھے، انہوں نے ایک چٹھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو لکھی کہ دیکھیں آپ نے یورپ اور امریکہ میں اشتہارات بھیجے ہیں اور آپ نے نشان دکھانے کا وعدہ کیا ہے. ہم آپ کے ہمسایہ ہیں، ہم آپ کے شہر میں رہتے ہیں، ہمارا یہ زیادہ حق ہے کہ آپ ہمیں کوئی نشان دکھائیں. اور اس کے لیے تاریخ مقرر ہوئی ستمبر 1885 ستمبر 1886 تک، یعنی 1 سال کے عرصے میں آپ ہمیں کوئی نشان دکھائیں. اور انہوں نے اپنے خط میں، اپنے مراسلے میں، اپنی درخواست میں بہت ہی حکمت کے ساتھ بعض باتیں اس نیت سے لکھیں کہ تاکہ حق واضح ہو. مثال کے طور پہ انہوں نے لکھا، ہم آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ آپ جو ہیں سورج کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں یا 2 سورج بنا دیں یا ستاروں کے ٹکڑے کر دیں یا 2 چاند بنا دیں. ہم اس کا کبھی آپ سے مطالبہ نہ کرتے ہیں، نہ ایسی ہماری کوئی درخواست ہے. ہماری درخواست صرف یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا نشان دکھائیں جو انسانی طاقت سے بالا ہو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس درخواست کو بالکل صحیح تسلیم کیا اور آپ نے ان کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ضرور تم کو ایسا نشان دکھائے گا، کیونکہ آپ کا جو سوال، آپ کی جو گزارش ہے وہ صحت نیت پر مبنی معلوم ہوتی ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، 1 سال کے اندر اندر، یعنی ستمبر 1885 تا ستمبر 1886 کے درمیان اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نشان دکھائے گا. اب یہ مدت شروع ہوئی اور 1 سال کا عرصہ تھا. شہر والے سب دیکھنے لگے اور یہ بھی تھا کہ جب کوئی اس طرح کا نشان ظاہر ہوگا تو وہ باقاعدہ تحریر میں لایا جائے گا. اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے انہوں نے یہ بھی درخواست کی تھی کہ آپ نے جو اپنے ایک اشتہار میں لکھا ہے کہ نشان دینے کے بعد اسلام قبول کرنا ہوگا، ہمیں اس سے معاف کریں. ہم یہ تو گواہی دیں گے کہ نشان پورا ہو گیا، لیکن ہمیں اسلام قبول کرنے کی شرط کے ساتھ مشروط نہ کیا جائے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ میں یہ شرط نہیں لگاتا، لیکن آپ برملا اس کا اظہار کریں کہ جس نشان کا آپ نے مدت معینہ میں مطالبہ کیا تھا وہ مطالبہ پورا ہو چکا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد آپ ہوشیارپور تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ کی ایما پر، اللہ تعالیٰ کے اشارے پر. اس سے پہلے آپ نے جو پروگرام چلہ کشی کا طے فرمایا تھا وہ ایسا تھا کہ آپ سجان پور، یعنی یہاں سے ہم گرداسپور جائیں، ضلع گرداسپور آگے پٹھان کوٹ جاتے ہوئے رستے میں ایک شہر آتا ہے، آپ وہاں جا کے چلہ کشی کرنا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے ایما پر آپ ہوشیارپور تشریف لے گئے اور اس عرصے میں آپ نے وہاں دعا کی. اور 20 فروری 1886 کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس فرزند جلیل کی بشارت دی جس کے بارے میں ابھی ہم بات کر رہے تھے. یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ کیوں میں یہ بات دہرا رہا ہوں کہ یہ ستمبر 1885 سے مدت شروع ہوئی تھی. ابھی 5 ماہ اور 15-16 دن ہی گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشان ظاہر فرما دیا اور بتا دیا کہ یہ وہ نشان ہے جو ظاہر ہونے والا ہے. دیکھیں نشان کئی طرح کے ہوتے ہیں. قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی بعض نشانات ظاہر ہوئے
जिनका तस्करा है। असाए मूसा का जिक्र आता है कि देखने वालों ने उसको सांप देखा, या यदे बैज़ा का जिक्र आता है देखने वालों ने उसको सफ़ेद देखा। मगर ये जो मोजज़े थे ये बड़े महदूदुल वक्त थे, लेकिन हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो निशान दिया गया वो एक तवीलुल मुद्दत एक निशान था, जो 76 साल शमसी लिहाज से, तकरीबन कमरी लिहाज से इससे भी ज़्यादा 78 साल वो आसमान पर चमकता रहा और इस बात का सबूत देता रहा कि जो मुतालबा हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कादियान की ज़मीन नहीं किया था वो पूरा हुआ। अगर चंद मिनट के लिए कोई निशान होता तो उसका कोई मतलब नहीं था। ये माजी की बात नहीं है, ये रहती दुनिया तक मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कारहाय नुमाया बोलते रहेंगे कि जो कादियान की ज़मीन ने मुतालबा किया था उसको बैन ही वो दिया गया, उससे बढ़कर वो दिया गया जिसका उन्होंने गुजारिश की थी या मुतालबा किया था। और ये असल में वो बात है जिसका हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अपने एक शेर में ज़िक्र किया है, हर तरफ फ़िक्र को दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीन मोहम्मद सा न पाया हमने। और दीनों को जो देखा कहीं नूर न था, और दीनों को जो देखा तो कहीं उनमें ये बात नहीं थी। अगर कोई ये समर बाग़ मोहम्मद से ही खाया हमने, असल में ये बाग़ मोहम्मद का एक समर है जिससे दुनिया क़यामत तक फ़ायदा उठाते रहेगी, इस्तिफ़ादा करती रहेगी। और ये हज़ारों साल तक जो हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्मी कारनामे हैं, तफसीर कबीर है, आपके खिताबात हैं, आपकी तकरीरात हैं, इस्लाम के लिए इस्लामी निज़ाम का जो ठोस बुनियाद आपने मुकर्रर फरमाया, ये इस बात का शाहिद नातिक है कि जो पेशगोई और जिस निशान का आपसे मुतालबा किया गया था वो बाग़ मोहम्मद का एक समर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने दुनिया के सामने पेश किया। अब दुनिया इसको तस्लीम करे या ना करे ये एक अलग बात है, लेकिन ये हकीकत है कि एक साल में जिस पेशगोई का, जिस निशान का मुतालबा किया गया था, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने वो दिखा दिया। ए अर्ज़ कादियान, आज तू भी गवार है कि आज 124 साल के बाद इसी ज़मीन से हम ये ऐलान कर रहे हैं कि जो मुतालबा सितंबर 1885 में मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से किया गया था, बड़ी शान से वो पूरा हुआ, हो रहा है। और आज का ये छोटा सा प्रोग्राम भी उसकी एक छोटी सी दलील है, जबकि ज़मीन के किनारों तक इसी कादियान से मुतालबा करने वालों की आवाज़ ज़मीन के किनारों तक पहुँच रही। जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जब दुनिया के सामने ये चैलेंज पेश किया निशान नुमाई का, तो उस वक्त कादियान के आरियाओं का जब मुतालबा था वो एक संजीदा मुतालबा था, और आप अलैहिस्सलाम का कल्ब सलीम भी इस यकीन से पुर था कि अल्लाह ताला इस्लाम की सदाकत को साबित करने के लिए और अपने वजूद का सबूत पेश करने के लिए ज़रूर अल्लाह ताला की गैरत जोश मारेगी। इंशाअल्लाह हम इस पेशगोई के ताल्लुक़ से अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। इस वक्त कुछ टेलीफ़ोन कॉलर्स हैं हमारे साथ राब्ते में, उनसे भी बात करेंगे। मुकर्रम रफ़ी रज़ा कुरैशी साहब हैं पाकिस्तान से, इस वक्त हमारे साथ टेलीफ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रफ़ी रज़ा साहब। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मैं आपके इस खूबसूरत चैनल के जरिए अपने प्यारे खलीफतुल वसी की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह और दुआ की दरख्वास्त करूंगा और इस शेर से बात करूंगा कि मेरे प्यारे दोस्तों, तुम दम न लेना जब तलक सारी दुनिया में न लड़ाए लवाए खादियाँ। मैं सवाल ये पूछना चाहता था, आज बड़ा हुस्न इत्तेफाक है कि 12 जनवरी है और हफ्ते का दिन है। सैयदना मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु हफ्ते के दिन ही पैदा हुए, जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात। सवाल मेरा ये है कि सैयदना हज़रत मुस्लिम मऊद ने मुस्लिम मऊद होने का दावा कब और कहाँ किया था, एक बात। और इससे ये तो मेरा सवाल है, इससे रिलेटेड है। एक सवाल मेरा इससे हटकर है, मैं इजाज़त से आपकी करना चाहूँगा। अगर कोई शख्स अल्लाह से झूठ मंसूब करता है, अल्लाह की तरफ कोई बात मंसूब करता है और अगर वो सच हो तो दुनिया में खुदा ताला उसकी ताईद नुसरत दिखाता है, अगर वो झूठ हो तो खुदा उसे पकड़ता है। क्या कोई ऐसा शख्स जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक कोई बात करे और वो बताए कि मुझे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर ये सब कुछ कहा है, और वो बात अगर सच्ची हो तो खुदा उसके साथ क्या सलूक करता है, अगर वो बात झूठी हो और वो लोगों को फैलाए उसके साथ खुदा ताला क्या सलूक करता है? ये मेरा सवाल है। मगर हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का क्योंकि आज 12 जनवरी के हिसाब से है तो मैंने वो सवाल मुस्लिम मऊद की पेशन गोई के लिहाज से पूछा।
جزاکم اللہ جناب، جزاکم اللہ، آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے۔ میں محترم مولانا کریم الدین صاحب شاہد سے درخواست کروں گا کہ ان کو مختصراً جواب دیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو مسلم موعود ہونے کا جو دعویٰ کیا ہے، یہ 20 فروری 1944 کو ہوشیار پور میں ایک جلسے میں خطاب فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے لاہور بھی اور اسی طرح سے دلی میں بھی اور جگہ بھی جلسے کیے ہیں۔ یہ 1944 کی بات ہے کہ لاہور میں جب آپ کیا نام ہے ہمارے شیخ بشیر احمد صاحب ایڈوکیٹ کے گھر میں تھے، تو اس وقت آپ کو یہ وضاحت ہوئی تھی کہ جس پیشگوئی میں مسلم موعود یا پسر موعود کی بشارت دی گئی ہے وہ آپ ہی ہیں۔ تو آپ نے جو پہلا اعلان فرمایا ہے یہ 20 فروری 1944 کو ہوشیار پور میں ہی جا کے اس کا اعلان فرمایا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرے اس کو اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے۔ یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے اور ہم بطور دلیل صداقت کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، کہ اگر کوئی جھوٹی بات ہماری طرف منسوب کر کے کہتا ہے کہ یہ مجھے خدا تعالیٰ نے بات کہی ہے حالانکہ وہ خدا نے نہ کہی ہو، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم مضبوط داہنے ہاتھ سے اس کی پکڑ لیتے ہیں اور اس کی شاہ رگ کاٹ دیتے ہیں اور اس سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہ تو واضح بات ہے۔ باقی آپ نے تو اللہ تعالیٰ کے قول کی بات کی تھی، لیکن آپ نے 7 مثال پیش کی کہ خواب میں دیکھی کہ حضرت وسلم نے مجھے یہ بات کہی ہے، وہ پوری ہوئی نہیں ہوئی تو وہ جھوٹا ہے۔ وہ بات اصل میں خواب کئی طرح کے ہوتے ہیں، خوابوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، الہام اور وحی کی بات ہو رہی ہے کہ اگر خدا کی طرف وحی اور الہام منسوب کر کے جھوٹی بات کہتا ہے حالانکہ اس پر وحی اور الہام نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے اس کو۔ تو اس لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعویٰ فرمایا ہے اور دعوے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مدت تھی، اب دیکھیے میں نے بتایا ہے کہ 1882 میں اور پھر اسی طرح 1885 میں آپ نے دعوی ماموریت فرمایا۔ الہامات جو ہے براہین احمدیہ میں بھی درج ہیں اور اسی طرح بعد کی آگے کی کتابوں میں بھی درج ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوتی ہے آپ کے اوپر، لیکن آپ فائز المرام ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اسی طرح حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو بشارت دی کہ تم ہی وہ مسلم موعود ہو جس کا کہ پیشگوئی میں ذکر ہے، یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو بشارت دی گئی، تو اس لحاظ سے 1-2 سال نہیں بلکہ 52 سالہ دور خلافت اس بات کا گواہ ہے کہ آپ نے جو دعویٰ کیا تھا وہ یقیناً سچا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ جزاکم اللہ۔ چھوٹی سی اس میں بڑی تاریخی پہلو ہے۔ 6 اور 7 جنوری غالباً سیدنا مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 13 ٹیمپل روڈ شیخ بشیر احمد صاحب کی کوٹھی میں مسلم موعود ہونے کے بارے میں کشف ہوا تھا، الہام ہوا تھا۔ لمبی رویا ہے جو تاریخ میں آتی ہے۔ آپ نے پہلا اعلان 28 جنوری 1944 کو مسجد اقصی قادیان میں خطبہ جمعہ میں فرمایا تھا کہ میں ہی پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق ہوں۔ یہ پہلے مسجد اقصی میں تھا۔ پھر 20 فروری 1944 کو جیسا کہ محمد ملسا نے فرمایا، وہ حضور نے ہوشیار پور میں بیان ہی اس دن کیا تھا جس دن حضرت مسیح صاحب نے 20 فروری کو 1886 کو جو پیشگوئی فرمائی تھی، وہاں حضور نے کنک منڈی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ سامنے والی بلڈنگ میں جس مسلم موعود کی حضرت مسیح صاحب کو بشارت دی گئی تھی، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ میں ہوں۔ پہلا اعلان 28 جنوری 1944 کو یہاں، پھر وہاں پر ہوشیار پور۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں، مکرم فہیم احمد راشد صاحب ہیں، پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مکرم فہیم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خلیفۃ شیخ حامد کو بہت سلام اور سب دوستوں کو دعا کی طرح میرا سوال ہے، سوال پیش کریں۔ سوال ہے، السلام علیکم، آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے، آپ ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہم سے بات کریں اور اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل بند کر لیں۔ ہاں جی جی، میرا سوال ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت مسیح موعود جو آئیں گے وہ ذوالقرنین بھی ہوں گے۔ کیا
جی ان کا سوال یہ تھا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے تعلق سے احادیث میں یہ آتا ہے کہ آپ ذوالقرنین ہیں، تو اس کے تعلق سے کچھ وضاحت میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب یہ ایک پچھلے رائے ہدا پروگرام میں اس کا جواب بڑی تفصیل سے دیا جا چکا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ذوالقرنین ہیں۔ وہ اس طرح کے قرن کے معنی ہوتے ہیں 100 سال، صدی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فضل سے 13ویں اور 14ویں صدی دونوں آپ نے پائی۔ اس کے علاوہ اور بہت سے کیلنڈروں کے مطابق، یعنی ہندو کیلنڈر کے مطابق اور کئی دنیا میں جو رائج کیلنڈر ہیں ان کے مطابق بھی اگر دیکھا جائے تو آپ نے 2 صدیاں پائیں۔ 2 صدیوں کے رب پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا تھا ایک، اور اس کے علاوہ اور جو بعض تمثیلی پیش گوئیاں تھیں ذوالقرنین میں وہ حضرت مسیح علیہ السلام میں بھی پائی جاتی تھیں، جس کا کہ اس پروگرام میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا جا چکا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، مکرم منیر احمد صاحب جو عمان سے اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، منیر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے، اپنا سوال پیش کریں۔ جی میری پہلے تو ہم آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنا پیارا چینل اور اتنا پیارا پروگرام اور اتنے پیارے اللہ تعالیٰ کے اس شہر سے جہاں اللہ تعالیٰ کے ایک مامور نے اپنا دعویٰ کیا ہے، تو میری خوشی کی انتہا نہیں ہے کہ میں آج قادیان کے ساتھ لائیو کانٹیکٹ ہوں۔ ایکچولی میرا سوال یہ تھا کہ جو منارۃ المسیح بنایا گیا ہے قادیان میں، کیا یہ بھی کسی نشان کے طور پہ، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے نشان کے طور پہ بنایا گیا ہے، یا یہ ویسے ہی کوئی مطلب بنایا گیا ہے؟ ٹھیک ہے جناب، ہمیں آپ کا سوال مل گیا ہے۔ ایک اور ٹیلی فون کالر بھی ہیں، مکرم منیر احمد صاحب کھوکر، ہم ان سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں محترم مولانا کوثر صاحب سے درخواست کروں گا۔ یہ جو سوال انہوں نے منارۃ المسیح کے تعلق سے کیا، یہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا ینزل المسیح عند منارۃ البیضاء فی شرق دمشق، کہ دمشق کے مشرق میں وہاں پر مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت ہوگی، اور ایک مینارے کے پاس۔ اصل میں یہ ساری تعویلی زبان ہے، یہ تفسیر طلب باتیں ہیں۔ اب جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشگوئی فرما رہے تھے، دمشق میں تو کوئی مینارہ تھا نہیں، جو مینارے بنے وہ بعد میں اسلامی دور میں بنے۔ جو بات دمشق کی جا رہی ہے وہ یہ مراد ہے کہ وہ عجمی علاقے میں آئیں گے، جو امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، مسیح موعود آئیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ ایک پیشگوئی تھی کہ منارہ کا لفظ یہ ماخوذ ہے نور سے، تو نور کا مطلب یہ ہے کہ وہ روحانی دلائل کے ساتھ آئیں گے، اور دلائل کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اب اگلی بات کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس پیشگوئی کو ظاہری طور پر پورا کرنے کے لیے 13 مارچ 1903 کو منارۃ المسیح کی سنگ بنیاد کے لیے آپ نے ایک پتھر پہ دعا کی، اور جا کے وہ بنیاد میں رکھا گیا۔ اور خطبہ الہامیہ میں حضرت مسیح عیسیٰ نے جو اشتہار شائع فرمایا تھا، اس میں اس منارۃ المسیح کے کچھ مقاصد بیان کیے تھے کہ یہ اینٹ اور پتھر کا منارہ نہ سمجھا جائے، یہ ایک پیشگوئی ہے، اور اس کو ایک تصویری زبان میں بھی پورا کیا جا رہا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلا یہ تھا کہ اس سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہوگی، اس کے اوپر ایک لالٹین ہوگی جو کہ ایک نور ہر طرف پھیلائے گی، جو اس بات کا اشارہ اور رمز ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ایک آسمانی نور آ چکا ہے، اس کی تلاش کے لیے تم آؤ۔ پھر حضور نے فرمایا اس میں گھڑیاں ہوں گی، مطلب جس کے آنے کا وقت تھا وہ وقت پورا ہو چکا ہے۔ اور ایک یہ بھی اس میں اشارہ تھا کہ عصر حاضر میں جو قوم اپنے وقت کو پہچانے گی وہی منارہ کی بلندیوں تک پہنچے گی۔ اس کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بعض اور سفید کا ایک لفظ استعمال کیا تھا، جو امن اور شانتی اور سلامتی کا ایک رمز ہے، کہ منارۃ المسیح سفید جھنڈے، سفید اس کا رنگ تھا کہ یعنی سفید پر وہ نازل ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں تھیں، اور یہ منارہ بنا۔ اور پہلے بھی ایک پروگرام میں عرض کر چکا کہ جس دن سے یہ منارہ بنا، اللہ کے فضل سے وہ دن اور آج کا دن یہ اپنے مقاصد کو پورا کرتا چلا آیا۔ پارٹیشن کے ان حالات میں
جب کہ یہاں آواز لگانا مشکل تھی، اس وقت بھی مؤذن اوپر جاتے رہے، اذان دیتے رہے، سارا علاقہ سنتا رہا، بلکہ بعض ہمارے ہندو سکھ عیسائی بھائی کہتے ہیں کہ اگر مینارے کی اذان نہ ہو تو ہمیں کچھ ہونے لگتا ہے، اتنے وہ مانوس ہیں اس کے۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک سکھ دوست ملے، کہنے لگے مینارے کی اذان کا میں صبح انتظار کرتا رہا ہوں، کب ہو تو میں اٹھوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں، یہی برکتیں ہیں کہ اللہ نے اس علاقے کو ہر شر سے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور امن امان کا یہ علاقہ ہے۔ یہ صداقت نہیں تو اور کیا ہے۔ جزاکم اللہ۔ تھوڑی سی اس پہ سے جی اور وضاحت کر دو، ماشاءاللہ کافی آپ نے وضاحت کر دی ہے۔ بات یہ ہے کہ حدیث پہ جو آتا ہے کہ ینزل المسیح عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق، دمشق کے مشرق میں سفید مینارے کے پاس مسیح کا نزول ہوگا، تو عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو دمشق میں منارہ ہے وہاں وہ اترے گا، حالانکہ عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق، دمشق کے مشرق۔ تو اس پیشگوئی کو ظاہری طور پر بھی پورا کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے اسلامی جو روایات ہیں اس کے مطابق یہاں پر بھی سفید مینارہ تعمیر کرنا ضروری سمجھا۔ وہ اس طرح سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام وحی ہوئی تھی یا خوشخبری دی گئی تھی کہ سراقہ بن مالک کو، آپ نے فرمایا ہجرت کے وقت کا واقعہ ہے کہ سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے؟ تو اس نے پوچھا حیران ہو کر کہ یا رسول اللہ کیا کسریٰ شاہ ایران کے کنگن میرے ہاتھ میں ہوں گے؟ فرمایا کہ ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے، لیکن حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو آپ نے بطور خاص سراقہ کو بلا کر کہا کہ یہ کسریٰ کے کنگن ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی، اور ظاہری طور پر بھی اس کو میں پورا کرنا چاہتا ہوں، یہ تم پہنو۔ تو اس نے جواب دیا کہ حضور مردوں کو تو سونا پہننا حرام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں بے شک حرام ضرور ہے، لیکن یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت کرنے کے لیے اس وقت تمہیں پہننا ضروری ہے۔ تو ظاہری طور پر بھی پیشگوئی کو پورا کرنے کے لیے اس طرح ہوتا رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس پیشگوئی کو ظاہری طور پر بھی پورا کرنے کے لیے کہ تاکہ بعد میں آنے والے نہ کہیں کہ یہاں تو سفید مینارہ ہے ہی نہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے بھی کیا ہے۔ جزاک اللہ۔ اس کے علاوہ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب عرب کے ممالک کے دورے پر تشریف لے گئے تھے اس وقت کی، جب سیدنا مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یورپ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ پورٹ سعید یعنی مصر سے آپ یروشلم تشریف لائے تھے، وہاں حیفا سے ہوتے ہوئے آپ دمشق پہنچے تھے۔ تو وہاں جس ہوٹل میں آپ نے قیام فرمایا تھا اس کے بالکل پہلو میں وہ مینارہ تھا۔ تو یہ بھی ایک پیشگوئی اس طرح سے پوری ہوئی، جو اگر دوسری طرح سے کئی طریق سے پیشگوئیاں پوری ہوتی ہیں، کوئی ایک طریق نہیں ہے پیشگوئی پوری ہونے کا۔ یہ بھی ایک ہوا کہ شرقی دمشق میں سیدنا مسلم موعود رضی اللہ عنہ، جیسا حضرت مسلم نے خود فرمایا تھا کہ یسافرو، کہ میں یا میرے خلفاء میں سے کوئی ایک دمشق کا سفر، شام کا سفر کریں گے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بھی یہ پیشگوئی پوری۔ جزاکم اللہ۔ چونکہ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کرتے ہیں، لہٰذا اس واقعہ کا ذکر کرنا بھی یہاں پہ ضروری تھا۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم منیر احمد کھوکر صاحب، لاہور سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ منیر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرا کویشچن یہ ہے کہ میں نے کہیں سنا یا پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی یا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار دوبارہ دنیا میں بھیجے گا، اور کیا ہم اس پیشگوئی کے مصداق حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کو لے سکتے ہیں؟ جزاکم اللہ جناب، ہمیں آپ کا سوال مل گیا ہے۔ میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کے سوال کا جواب دیا جائے۔ ذہن میں تو نہیں ہے کہ کہیں ایسی پیشگوئی ہے کہ دوبارہ مسلم موعود کا ظہور ہوگا، البتہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آئینہ کمالات اسلام کتاب ہے اس میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ پھر جب زمانہ میں ایک زوال آئے گا، کچھ روحانیت میں بگاڑ بھی آ سکتا ہے، تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ مسیح کی ایک قہری شبیہ کو دنیا میں بھیجے گا۔ لیکن میں نے نہیں پڑھا ہے کہ مسلم موعود کے بارے میں کوئی ایسی پیشگوئی ہو۔ ہاں البتہ میں یہ بتا دوں کہ جب میں 91 میں لندن گیا ہوا تھا جلسہ سالانہ کے موقع پر، حضور خلیفۃ المسیح رابع اید رحمہ اللہ تعالیٰ نے سوال و جواب کی ایک مجلس منعقد کی تھی۔ اس میں خاکسار نے پوچھا تھا حضور سے کہ حضور یہ عام طور پر پیشگوئی مسلم موعود کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا،
تو اس کے بارے میں ہمارے علماء مختلف توجیحات کرتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ مکہ اور مدینہ اور قادیان 3 مرکز اسلام کے ہوا کرتے تھے، اور اب جو ہے وہ حضرت مسلم موعود نے جب قادیان سے ہجرت کی ہے تو رب ایک چوتھا مرکز بنا وہاں، تو اس لحاظ سے انہوں نے 3 کو 4 مقدس مقامات میں تبدیل کر دیا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بیٹے جو آپ کی زندگی میں بیعت نہیں کی تھی، انہوں نے نہ خلیفہ اول کے زمانے میں بیعت کی تھی، نہ خلیفہ ثانی کے زمانے میں بیعت کی۔ ہاں البتہ سن 1930 کی بات ہے غالباً جب انہوں نے بیعت کی، جبکہ اپنے چھوٹے بھائی کے ہاتھ پہ۔ تو اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 روحانی فرزند جو موجود تھے، 3 کو 4 کرنے کا باعث بن گئے۔ تو اور بھی لوگ توجیحات کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ سب لوگوں کی اپنی اپنی سوچ کی بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں، حضور نے جو خاص طور پر فرمایا وہ یہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ 3 کو 4 کرنے سے مراد یہ میرے بارے میں پیش گوئی ہے۔ تو لیکن چونکہ یہ میری ذات سے متعلق ہے، اس واسطے میں اس پہ کوئی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ 3 کو 4 کرنے سے مراد یہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے بعد آپ کے بڑے فرزند حضرت مرزا ناصر احمد صاحب خلیفہ ہوئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ چوتھے خلیفہ آپ ہوئے۔ تو 3 کو 4 کرنا آپ نے خلافت کو لیا ہے، لیکن یہ مجھے کہیں معلوم نہیں ہے کہ کوثر صاحب کو اگر معلوم ہے تو وہ بتائیں کہ کیا مسلم موعود کے دوبارہ آنے کی کوئی خبر ہے ایسی؟ یہ جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا تھا تو اس میں یہ حضور نے اشارہ دیا تھا کہ آئندہ بھی موعود آئیں گے۔ یہ حضور کی ایک بات تھی، موعود تو ہمارے سارے خلفائے اللہ کے فضل سے موعود ہیں، تو یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا تھا۔ اب وہ کس شکل میں پیش گوئی پوری ہوگی، کیسے پوری ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ کے فضل سے ہمارے خلفاء جیسے کہ میں نے عرض کیا وہ بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی پیش گوئی کے مصداق بنتے ہیں، اور وہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے خلیفہ اور جانشین ہوتے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ جو سوال کرنے والے تھے ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ جب وہ اس قسم کے حوالہ جات پڑھتے ہیں تو اس کے حوالہ جات نوٹ کر لیا کریں، تاکہ جب آپ ہمارے پینل میں اپنے سوال کو پیش کریں گے تو باحوالہ بات ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جب آپ کوئی عبارت اس قسم کی پڑھتے ہیں تو اس کے سیاق و سباق کا بھی مطالعہ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ بہرحال جو مسلم موعود کے تعلق سے جو پیش گوئی سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہوشیار پور کی چلہ کشی کے بعد جس کا آپ نے اشتہار کے ذریعہ اعلان فرمایا، وہ سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت میں بڑے عظیم الشان طریق پر پوری ہوئی ہے، جس کا ہم سب شاہد ہیں۔ لیکن سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا کوئی دعویٰ کہیں پیش نہیں کیا ہے کہ آپ مسلم موعود کے طور پر جو ہے نا ظاہر ہوئے ہیں۔ اس قسم کا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا کسی قسم کا دعویٰ موجود نہیں ہے۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر، مکرم طاہر کھوکر صاحب ہیں، پاکستان سے ہمیں ٹیلی فون کر رہے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، طاہر کھوکر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب احمدی بھائیوں کو کامیاب جلسہ پر مبارک۔ اور سوال ہے میرے، ایک غیر احمدی دوست نے کیا اور ایک میرا اپنا سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ بیعت لینے میں اتنی دیر کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انسان کا دماغ کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے، جیسے بیاہ شادیوں میں بات لمبی ہو جائے تو پھر وہ خراب بھی ہو جاتی ہے، اور اسی طرح وہ اسی کو مثال دے کے بیان کرتے ہیں کہ آپ دیر کیوں کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نجومیوں اور نبیوں کی پیش گوئیوں میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، ہمیں آپ کا سوال مل گیا ہے۔ نجومیوں اور اہل اللہ کی پیشگوئیوں میں جو فرق ہے اس کے تعلق سے ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں مفصل رنگ میں گفتگو کی ہے۔ آپ یوٹیوب میں الاسلام کے چینل جو ہے اس میں اس کے آرکائیوز میں بھی یہ پروگرام موجود ہے، آپ اس سوال کا جواب انٹرنیٹ سے بھی سن سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ریپیٹ کے دوران بھی آپ سن سکتے ہیں۔ آپ کے سوال کا جو پہلا حصہ ہے اس کے تعلق سے میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کروں گا۔ بات یہ ہے کہ جو بیعت لینے کا سوال ہے یہ تو مقامی جماعت کی انتظامیہ سے اس کا تعلق ہے، ورنہ جو انسان دل سے بیعت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو اسی وقت وہ احمدی شمار ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر جماعت کے اپنے اپنے حالات ہیں، ہر انسان کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ابھی اسے مزید مطالعہ کی ضرورت ہے، کیا اسے استقامت کے لیے مزید ابھی انتظار کی ضرورت ہے، اس لیے ہو سکتا ہے وہ انتظار کرواتے ہوں، اور اس سے مراد صرف یہ ہے کہ وہ
जमात कबूल करने के बाद खुदा न खास्ता वो फिर किसी ठोकर का शिकार ना हो जाए, इस वजह से हो सकता है कि इंतज़ार करवा जाए। वरना अमूमन जो कहता है कि मैंने अहमदियत कबूल करनी है, वो अपना बैत फार्म मुकम्मल करता है और खलीफतुल मसीह अय्यदुल्लाह ताला बिन अज़ीज़ की खिदमत में दरख्वास्त करता है। ये बात बाकी रहा ये नजूमी की जो बात कर रहे हैं, पिछली बात तो बड़ी तफसील से इस पर हो चुकी हुई थी, और अभी तो नजूमी का ताज़ा ही वाक़या है कि वो तो कहता था दुनिया तबाह हो जाएगी नजूमियत के लिहाज से। तो हम तो देख रहे हैं अल्लाह के फजल से सलामत हैं, प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो नजूमी का फ़र्क तो सबके दुनिया के सामने है, और जिसको अल्लाह ने कहा था बड़ी शान से आज भी बुरा होता है और रहती दुनिया तक होता चला जाएगा। जज़ाकल्लाह। अब मैं अपने प्रोग्राम के असल हिस्से की तरफ मुंतकिल होना चाहता हूँ। टेलीफोन कॉलर्स को हम तरजीह देते हैं, लेकिन अभी हमारे मज़मून का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी बाकी रहता है। तो मैं मोहतरम मौलाना मोहम्मद करीमुद्दीन साहब शाहिद से ये पूछना चाहूँगा कि कादियान के आरियों ने सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में जो अरीज़ा पेश किया कि हमें भी कोई निशान दिखाया जाए, चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने चाहा कि खुदा ताला की गैरत ज़रूर इस मौके पर जोश मारेगी, और आप अलैहिस्सलाम को एक आलमगीर निशान दरकार था जो कि इस्लाम की सदाकत को भी साबित करे और अल्लाह ताला की वजूद का भी वो सबूत हो, और आपके जो आलमगीर मिशन है उसमें भी वो निशान मुमिद व मुआविन साबित हो। चुनांचे अल्लाह ताला के इज़्न पर आप होशियारपुर तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर आपको एक अजीम फ़र्जंद की खुशखबरी अता हुई। इस तफसील के ताल्लुक़ से हमारे नाज़रीन को कुछ अर्ज़ करने की मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा। देखिए, अल्लाह ताला ने जब किसी अजीमुशान शख्सियत को पैदा करना होता है तो उसके बारे में बहुत साल कबल भी उसके बारे में पेशगोइयाँ पाई जाती हैं। जैसा कि हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में तो ये पेशगोई आके हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद में पूरी हुई। तो इससे पहले भी हम जब तारीख़ का मुताला करते हैं, तालमुद जो यहूदियों की हदीस की किताब कहलाती है, उसके बाब पंजुम में ख़ास तौर पर ये ज़िक्र किया गया है, जो जोसेफ बार्कले की शायशुदा किताब है लंदन से। उसमें ये लिखा गया है कि इट इज़ आल्सो सेड दैट ही यानी प्रोमिस्ड मसाया शैल डाई एंड हिज किंगडम डिसेंड टू हिज सन एंड ग्रैंड सन, कि मसीह मौद जब आएंगे तो वो फौत होने के बाद उनका बेटा और उनका पोता उसके तख्त के वारिस होंगे, यानी रूहानी तख्त का। इसी तरह हदीस में आता है, मिशकात बाब नुज़ूल ईसा में इसका ज़िक्र ख़ास तौर पर आता है कि मसीह मौद जब आएंगे तो ये तज़व्वजो व यूलद लहू, वो ख़ास जगह शादी करेंगे और ख़ास उनको औलाद अता की जाएगी। तो ये तो आम आदमी तो शादी करते ही हैं, औलाद भी पैदा होती है, लेकिन जब ख़ास किसी शख्सियत की पैदाइश का ज़िक्र करना हो तो वो एक अज़ीमुशान पेशगोई होती है, जिसकी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तायीन की है कि एक अज़ीमुशान बेटे की गोया कि उसमें ख़बर दी गई। चुनांचे हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने सन 1884 के ज़माने में भी इस तरफ इरादा किया था, और मोहम्मद अब्दुल्ला साहब सनौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया है कि हुजूर ने मुझे ख़त लिखा कि मैं चाहता हूँ कि किसी कादियान से दूर किसी जगह जाके, ख़ास तौर पर आपने सुजानपुर का ज़िक्र किया, वहाँ जाऊँ, इसी तरह हिंदुस्तान की भी हम सैर करें, तो आप मेरे साथ हों। तो उन्होंने लिखा कि हुजूर हिंदुस्तान की जब आप सैर करेंगे तो मुझे भी साथ रख लेना। हुजूर ने फरमाया ठीक है। लेकिन फिर बाद में जब ये निशान नुमाई की दावत वगैरह ये आई है तो वो बात बीच में रह गई। फिर अल्लाह ताला की तरफ से आपको ये इल्हाम हुआ कि तुम्हारी उक़दा कुशाई होशियारपुर में होगी। तब आपने फिर ये मन बनाया कि होशियारपुर जाके चिल्ला कशी करनी चाहिए। चुनांचे तारीख़ में ज़िक्र आता है कि ये आम तारीख़ में तो 22 जनवरी लिखा हुआ है, लेकिन मालूम ये होता है कि साहब हुआ है, क्योंकि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने होशियारपुर में 40 दिन पूरे जो है वो चिल्ला कशी, चिल्ला कहते ही हैं 40 दिन को। तो 22 जनवरी को अगर यहाँ से जाते और 19 जनवरी को चिल्ला आपका ख़त्म हो जाता, 40 दिन पूरे होते, तो ऐसी सूरत में जो है वो दिन पूरे नहीं बनते, 29 बनते हैं। तो ये खैर अभी ये तहकीक हो रही है। मेरे ख़्याल में ये 10 जनवरी या 11 जनवरी का दिन बनता है कि जब हुजूर कादियान से बहली में बैठकर होशियारपुर के लिए चले और दरियाए ब्यास के पास पहुंच के किश्ती में सवार होकर आगे जाना था। तो वहाँ पर जो है किश्ती में सवार होने के लिए दरमियान में कुछ थोड़ा सा पानी था। तो कहते हैं कि किश्तीबान जो था या जो मल्लाह जिसे कहते हैं, वो उसने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को उठाया पीठ पर और किश्ती में सवार करवाया। हुजूर से बड़े खुश हुए और उसको 1 रुपया इनाम के तौर पर भी दिया। तो हुजूर के साथ
ایک تو محمد عبداللہ صاحب سنوری اور ان کے ساتھ ہمارے کیا نام شیخ حامد علی صاحب اور اسی طرح سے ایک فتح خان نام کے شخص بھی تھے. یہ 3 آدمی آپ کے ساتھ تھے. چنانچہ جب کشتی میں آپ سوار ہوئے, یہ عجیب بات ہے کہ حضور نے فرمایا سرسری طور پر, عبداللہ صاحب سنوری بیان کرتے ہیں کہ سرسری طور پر ہم نے سنی بات, حضور نے فرمایا دیکھو کسی کامل کی صحبت پہ رہنا ایسا ہی ہے جیسے کشتی میں سوار ہونا, کیونکہ کشتی میں سوار ہو کے آدمی دریا پار بھی کر سکتا ہے, دریا میں غرق بھی ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے سرسری سنا, کوئی خاص غور نہیں کیا, لیکن جب فتح خان مرتد ہوا ہے مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے بہکانے پر, اس وقت ہمیں معلوم ہوا کہ حضور کا مقصد کیا تھا بیان کرنے. تو خیر تو کہتے ہیں فتح خان جو ہے رسول پور کے رہنے والے تھے, ضلع ہوشیارپور کا, ہوشیارپور کے درمیان میں قریب ہی وہ گاؤں واقع ہے. حضور نے ایک رات وہاں گزاری اور اگلے دن پھر جا کر ہوشیارپور جانے سے پہلے حضور نے وہاں کے رئیس تھے شیخ مہر علی صاحب, ان کو خط لکھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہوشیارپور کے شہر سے کہیں باہر کی طرف, یعنی شہر سے باہر کی طرف کوئی مکان ایسا ہو جس میں بالا خانہ بھی ہو, میں وہاں پر کچھ عرصہ گزارنا چاہتا ہوں. تو شیخ مہر علی صاحب نے اپنا وہ مکان جس کو طویلے کے نام سے جانا جاتا تھا اور شہر سے بالکل ایک طرف ہٹ کے تھا, وہاں کا حضور کو فرمایا کہ ہاں آپ کے لیے مکان تیار ہے, اس کی صفائی وغیرہ کروا دی. تو حضور وہاں گئے, بالا خانے میں آپ تشریف رکھے اور 40 دن تک آپ نے اپنے جو ساتھ جانے والے خادم تھے ان کو یہ ہدایت کر دی, دیکھو کہ ایک تو کام بانٹ دیے کہ آپس میں کوئی ان کا تکرار یا جھگڑا نہ ہو, کہ عبداللہ سنوری صاحب جو ہیں یہ کھانا پکائیں گے اور حامد علی صاحب, شیخ حامد علی صاحب جو ہیں وہ کھانا اوپر لانا لے جانا اور مہمان نوازی کے کام سر انجام دیں گے, اور یہ جو ہمارے فتح خان ہیں یہ عام طور پر بازار سے سودا سلف لایا کریں گے. تو یہ ڈیوٹیاں آپ نے بانٹ دی اور آپ نے یہ ہدایت کی کہ کوئی مجھے بلائے گا نہیں, اور اگر کوئی ضرورت ہوگی میں بلاؤں گا تو جو بات میں پوچھوں اسی کا جواب دینا, کوئی زیادہ تکرار نہیں کرنی ہے. ہاں کھانا بھی اگر لا کے رکھنا ہے تو لا کے یہاں دروازے پہ رکھ دو, میں کھاؤں یا نہ کھاؤں, برتن جیسے کہ پڑے ہیں ویسے پڑے ہیں, تو سوال نہیں کرنے, برتن بعد میں آ کے اٹھا کے لے جانا ہے. تو اس پہ پابندی ہوتی رہی. اور ساتھ ہی آپ نے ایک دستی اشتہارات بھی بعض خاص لوگوں کو بھجوا دیے کہ میں یہاں پر 40 دن تک چلا کشی میں ہوں, کوئی شخص مجھ سے ملاقات کرنے کی کوشش نہ کرے, کوئی شخص مجھے دعوت پر نہ بلائے. ہاں جب 40 دن پورے ہو جائیں گے تو اس وقت پھر بے شک جو ملنا چاہیں تو مل سکتے ہیں, کوئی دعوت کرنا چاہیں تو دعوت بھی کر سکتے ہیں, کوئی سوال جواب کرنا چاہتے ہیں سوال جواب بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ہدایات آپ نے دے دی تھیں اور 40 دن تک آپ نے باقاعدہ چلا کشی کی. ایک دفعہ وہ بیان کرتے ہیں عبداللہ صاحب سنوری کہ مجھ سے ایک دفعہ مسیح السلام نے فرمایا کہ اتنی پیاری باتیں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کرتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا, اور بعض ایسی باتیں بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے کرتا ہے کہ اگر میں عام لوگوں کے سامنے بیان کروں تو مرتدی نہ ہو جائیں لوگ, یعنی اتنی پیار بھری باتیں مجھ سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تو یہ باتیں کر کے پھر جب 40 دن مکمل ہو گئے ہیں تو پھر 20 فروری 1886 کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اشتہار شائع کیا جو اخبار ریاض ہند امرتسر میں جو ہے یہ 1 مارچ کو شائع ہوا ہے, 1 مارچ 1886 کو, جس کے اندر یہ پیشگوئی کی پوری ڈیٹیل دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک عظیم الشان فرزند کی بشارت دی ہے, اور وہ سارا آپ نے اس میں بیان کیا. اگلی تفسیر پھر انشاءاللہ آگے آ جائے گی. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. بعض ٹیلی فون کالرز ہیں اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں, مکرم محمد رئیس صاحب, مکرم بشارت احمد مسرور صاحب, مکرم محمد اسرافیل صاحب. ان سے خیر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے میں کال لینا چاہوں گا مکرم محمد رئیس صاحب جو کانپور سے اس وقت ہمیں ٹیلی فون کر رہے ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ رئیس صاحب. رئیس صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, ان سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. اب میں اپنے مضمون کے اصل کی طرف لوٹنا چاہوں گا. جس طرح کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قادیان کے آریوں کے مطالبہ پر ہوشیارپور تشریف لے گئے اور وہاں پہ آپ کو اپنی دعائیں کرنے کا بہت موقع ملا. آپ نے رب کریم کے حضور گریہ وزاری کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسا نشان اللہ تعالیٰ سے طلب فرمایا جسے اسلام کی فتح ہو.
آج کے اس ترقی یافتہ دور میں پانی میں چل کر آنے کی یا بے ثمر درخت سے پھل نکالنے اس قسم کی نشانات تو آج کے ترقی یافتہ زمانے میں ایسے ہی ہیں جس طرح ایک شہنشاہ کی خاص رضامندی کے وقت میں اس سے چند روٹیاں طلب کی جائیں. لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نہایت ہی حکمت کے ساتھ اپنی تضرعانہ دعائیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی دعاؤں کو بپایہ قبولیت جگہ عطا فرمایا، اور ایک تفصیلی پیشگوئی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے. تو میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس پیشگوئی کی تفصیل کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو کچھ تفصیل بتائیں. جی، یہ میں پیشگوئی کا ایک حصہ یعنی ابتدائی حصہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. پیشگوئی تو کافی لمبی ہے، طویل عبارت ہے. حضرت مسیح صاحب فرماتے ہیں، خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر یک چیز پر قادر ہے جل شانہ و عز اسمہ، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپائے قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانے کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا. سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح و ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے. اے مظفر، تجھ پر سلام. خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کی خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے. سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام لڑکا تجھے ملے گا. وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے جس کا نام انوا وائل اور بشیر بھی ہے. اس کو مقدس روح دی گئی ہے، وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، وہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے. اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا. وہ صاحب شکو و عظمت اور دولت ہوگا. وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا. وہ کلمت اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے. وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم. علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا. وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. حضرت مسیح السلام بریکٹ میں فرماتے ہیں اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے. 2 شنبہ ہے مبارک 2 شنبہ، فرزند دلبند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا، کأن اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا. نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا ہے. ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا. وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی. تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا. وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. اس کے علاوہ اور بھی بشارتیں ہیں، وہ عبارت اس وقت تو وقت کی رائے سے نہیں پیش کی جا سکتی. یہ وہ اشتہار ہے جو حضرت مسیح ثانیہ اس پیشگوئی کا ابتدائی حصہ ہے جو میں نے ابھی پڑھ کر سنایا، اور اللہ کے فضل سے ایک ایک بات اس کی پوری ہو گئی. اور آج ایک لفظ اس کے اندر جو آیا، زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا. آج ہمارا پروگرام اس کی ایک بیان دلیل ہے کہ کونے کونے تک MTA کے ذریعے سے یہ پیغام جا رہا ہے کہ واقعی وہ زمین کے کناروں تک شہرت پا گیا، اور جو کچھ مسیح عیسیٰ نے فرمایا وہ پورا ہو گیا.
جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم فرزند کے تعلق سے خوشخبری عطا فرمائی، اس وقت آپ کی عمر 50 سال کو تجاوز کر گئی تھی، اور یہ نشان ایک بہت ہی عظیم الشان نشان تھا اسلام کی صداقت کے لیے بھی، اور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے بھی ایک بہت بڑا نشان ثابت ہوا ہے۔ اس وقت ایک ٹیلی فون کالر ہیں ہمارے پاس، مکرم محمد اسرافیل صاحب ہیں، آندھرا پردیش انڈیا سے ہمیں ٹیلی فون کر رہے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اسرافیل صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولوی صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک یہ اعلان ہے، یہ اعلان تو نہیں ہے، اس میں تفسیر نظرہ میں دیکھا تھا، ارایتونی فی المنام عین اللہ ہے، اس کا ذرا تفسیر تھوڑا بہت بتا دے تو آپ کا بہت بہت مہربانی ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا، آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے۔ میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کو مختصراً جواب دیا جائے۔ یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی قربت کے نشان کے طور پر اللہ تعالیٰ بعض الہامات بھی کرتا ہے، بعض رویا اور کشوف کے ذریعے سے بھی اس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو حضور کا یہ جو فرمانا ہے کہ رأیتنی فی المنام عین اللہ ہے، کہ میں نے اپنے آپ کو عین خدا پایا، تو یہ دراصل خدا تعالیٰ اور آپ کے درمیان کسی اور چیز کا نہ ہونا، یا یہ کہ کامل یگانگت بتانے کے لیے دراصل یہ ایسے نظارے دکھائے جاتے ہیں، جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جاں شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری۔ چنانچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ کو ایک ایسے نوجوان کی شکل میں دیکھا ہے جس کی ابھی مونچھیں نہیں نکلی تھیں، امرت کا لفظ آتا ہے وہاں پر۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب جنگ بدر کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت کی مٹھی بھر کر کفار کی طرف پھینکی، تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کو اس رنگ میں بیان فرماتا ہے کہ ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو مٹھی کنکروں کی بھر کے تم نے کفار کی طرف پھینکی، تم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی۔ پھر اسی طرح سے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیعت رضوان لے رہے تھے، اس وقت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جو لوگ تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ تیرے ہاتھ پر نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اس واسطے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر تمہارا ہاتھ نہیں بلکہ میرا ہاتھ تھا۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات نہیں ہے کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا بن گئے تھے، بلکہ وہ کامل یگانگت کو بیان کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پائی جاتی تھی، اس کو بتانا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اگر ایسے کوئی خواب ہیں یا الہام ہیں یا کشف ہیں، تو وہ بھی یہی بیان کرنے کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ قرب کا تعلق ہے، آپ اور خدا تعالیٰ کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ خدا تعالیٰ۔ اب تو عام طور پر کہتے ہیں کہ نا خدا تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، کہاں نہیں ہے خدا تعالیٰ؟ اور عام ہندو بھی یہی کہتے ہیں کن کن میں جو ہے بھگوان ہے۔ تو اس طرح سے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بھی خدا ہو گیا، یہ وحدت الوجود والوں نے ایک اپنا الگ مسئلہ نکال لیا۔ تو بہرحال اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح خدا کا قرب حاصل کر کے آپس کے دور کے فاصلے سب مٹا دیے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب حاصل کیا کہ آپ کے وجود میں اور خدا تعالیٰ کے وجود میں کوئی فرق باقی نہیں رہ گیا تھا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ مسیح موعود اسلام نے رائے تو فی المنام ہی کہا ہے، اور خواب میں جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس کو حقیقت پر محمول کرنا درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بخاری کی وہ حدیث ہے جہاں پر حدیث قدسی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ نوافل کے ذریعہ جب بندہ میری قربت حاصل کرنا چاہتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جسے وہ بولتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قربت اور اللہ تعالیٰ کی معیت کا وعدہ ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم محمد رئیس صاحب، ان سے ہم نے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس وقت ہم ان سے بات کریں گے۔ مکرم محمد رئیس صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ اپنا سوال پیش کریں، اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں۔ ہاں، میرا سوال ہے
محترم محمد رئیس صاحب، ان سے ہم نے دوبارہ رابطہ کرنے کی. رئیس صاحب ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں، ٹیلی فون لائن کے ذریعے سے ہم سے بات کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ تفسیر کبیر مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری قرآن شریف کی تصنیف فرمائی ہے یا اس میں کچھ پارے کسی حکمت کی وجہ سے نہیں ہو پائے تصنیف؟ یہ میرا سوال ہے. جزاکم اللہ جناب، ہمیں آپ کا سوال مل گیا ہے. میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کے سوال. اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ سیدنا مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے بہت سے حصوں کی تفسیر کبیر کے شکل میں تحریر فرمائی ہے اور وہ آج ہمارے پاس موجود ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بعض حصے ایسے ہیں جس کی تفسیر سیدنا مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل نہیں فرما سکے. اور جب آپ نے دیکھا کہ اب آپ کو وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، اس کے بہت سے نوٹس تو آپ نے تیار کروائے، اور جب آپ نے دیکھا کہ اب عمر اور بیماری حضور پر زور پکڑتی جا رہی ہے تو حضور نے ایک اور تفسیر تیار فرمائی جو کہ تفسیر صغیر کے نام سے مشہور ہے، اور اس میں سارے ہی قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیری ترجمہ اور اہم نوٹ موجود ہیں. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. اب ہمارا پروگرام کا ایک آخری سوال رہ گیا ہے. میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہی سے پوچھنا چاہوں گا کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جب خدا تعالیٰ سے علم پا کر دنیا کے سامنے اس پیشگوئی کو اشتہار کے ذریعے سے اعلان فرمایا تو مذہبی دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا. بعضوں نے آپ کی صحت اور آپ کی عمر کو دیکھتے ہوئے نعوذ باللہ یہ فرمایا کہ آپ بے اولاد ہی آپ کی وفات ہوگی. بعضوں نے پنڈت علیہ کرام جیسے لوگوں نے ایک مخالفانہ پیشگوئی بھی شائع فرمایا. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ پیشگوئی جو اللہ تعالیٰ سے علم پا کر آپ علیہ السلام نے جس کا اشتہار کے ذریعے اعلان فرمایا، یہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ جو یہ اس کا لفظ بلفظ پوری ہوئی ہے، اس کے تعلق سے کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی میں آپ سے درخواست کروں گا. یہ آپ نے جیسا کہ کوثر صاحب سے تفصیلی پیشگوئی تو کچھ حصہ سن لیا ہے اس کا، تو اس میں جو علامات بیان کی گئی ہیں وہ اتنی زبردست ہیں کہ یہ کسی آدمی کی من گھڑت بات ہرگز نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس واسطے کہ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا یہ بھی کوئی یقینی بات نہیں تھی کہ اولاد ضرور ہو. ایک آدمی پیشگوئی کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اولاد نہ ہو، یا اگر ہو بھی جائے تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ لمبی عمر پائے گی. ہو سکتا ہے کہ چند سال کے بعد فوت بھی ہو جائے. اور اگر لمبی عمر پاتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر ایک روحانی شخصیت کے طور پر وہ ابھرے. ہو سکتا ہے بگاڑ بھی پیدا ہو جائے اس کے اندر. بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ یقینی طور پر کوئی کہہ نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے. تو گیا کہ جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے وہ ایسا ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والا ہوگا. چنانچہ وہ بیٹا جو ہے 12 جنوری 1899 میں یا 89 میں پیدا ہوا، اور وہ پھر جیسا کہ یہاں ذکر آتا ہے وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلد جلد آپ بڑھیں. اب دیکھیے کہ ابتدا سے جیسے کہتے ہیں کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، بچپن ہی سے آپ کا شغف جو ہے وہ عبادات کی طرف تھا، زیادہ دعاؤں کی طرف زیادہ تھا، علمی رجحان تھا آپ کا. جو تقریر آپ نے کی ہے پہلی دفعہ، تشخیص الاذہان وغیرہ آپ کے ذریعے سے رسالے بھی شائع ہوئے ہیں، تو برملا آپ کے صحابہ، خاص طور پر مولوی محمد علی صاحب اور دوسرے صحابہ یہ کہہ اٹھے کہ یہ واقعی جو ہے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک نبی کا ہی بیٹا ہو سکتا ہے. اور جو علامات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ اس کے ذریعے سے اسلام دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو. تفسیر کبیر جس کا کہ ابھی ذکر ہوا ہے، بہت سارے ایسے علماء ہیں. علامہ نیاز فتح پوری کو آپ لے لیں، عبد الماجد صاحب دریابادی کو آپ لے لیں، اور اسی طرح سے اور بہت سارے لوگ جنہوں نے بھی یہ تفسیر پڑھی ہے وہ حیران ہیں کہ ایسے نکات بیان ہوئے ہیں اور عین سائنٹیفک طور پر اور جو ضرورت زمانہ ہے اس کے مطابق یہ تفسیر کی ہے. اور بعض پرانی تفسیروں میں تو ایسی باتیں بھی لکھی گئی تھیں جو قرآن پر اعتراض کا موجب بن جاتی تھیں. تو اس لحاظ سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تفسیر کبیر آپ کا ایک نمایاں کارنامہ ہے علمی لحاظ سے، اور اس کے ذریعے سے اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ بھی لوگوں پر ظاہر ہوا. پھر یہ کہ وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجے سے نجات پائیں، آپ کے ذریعے سے بے شمار ایسی مخلوق ہے جنہوں نے ہدایت پائی، اسلام میں آئے. اور اسی طرح یہ جو ذکر آتا ہے کہ
تیری ہی ذریت اور نسل ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے مسلم موت کبھی اور کسی زمانے میں پیدا ہو. حضور کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تیرے تخم اور تیری ہی ذریت اور نسل ہوگا, کوئی باہر سے نہیں پیدا ہونے والا. اسی طرح سے سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم ہوگا. علوم ظاہری اور باطنی سے پر کیا جائے گا. تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تقاریر دیکھیں, انوار العلوم کے نام سے جو ہے وہ کئی جلدیں چھپی ہیں جو آپ کی تقاریر ہیں اور آپ کے ارشادات ہیں, بہت زبردست ہیں. اور اسی طرح سے جو جلسہ سالانہ پر آپ کی تقاریر ہوتی رہی ہیں ان کے اندر علمی خزانے بھرے ہوئے ہیں. اور اسی طرح سے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا. تو اب بے شمار ایسی مخلوق ہے, لاکھوں میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطابات سن کر, لیکچر سن کر یا آپ کے مضامین پڑھ کر جو ہے وہ اپنے دلوں میں پاکیزگی اختیار کی ہے. کلمۃ اللہ اس کو قرار دیا گیا کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے. تو یہ آپ کا جو وجود تھا وہ خود دیکھیں, علوم ظاہری اور باطنی سے پر ہونے کا ایک یہ بھی دیکھیں کہ کوئی بھی موضوع ہو, آپ نے تفسیر صغیر کا بھی ذکر سنا ہے, اس میں حضور نے یہ چیلنج دیا ہوا ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں نہ پایا جاتا ہو. چنانچہ یہ ایک دفعہ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہندوستان کے بڑے زراعت کے ماہر سمجھے جاتے تھے, وزیر زراعت بھی رہے ہیں وہ, انہوں نے آ کے کہا کہ کیا زراعت کے بارے میں بھی قرآن مجید کوئی رہنمائی کرتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہر چیز کے بارے میں قرآن مجید کی رہنمائی ہے. اور آپ نے جو ہے قرآن مجید کی آیات ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ اگر تم ان پہ عمل کرو گے, جیسا کہ آتا ہے کہ ایک دانہ بویا جاتا ہے اس کے 70 گنا جو ہے وہ اس کا اضافہ ہوتا ہے, فصلیں ابھی تو 70 گنا نہیں بن رہی ہیں. تو اس لحاظ سے اسی طرح سے ایک دفعہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی بات ہے, ملٹری کے ایک فنکشن تھا, اس میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. وہاں کے کہتے ہیں کہ جنرل ایوب کا دور تھا, ملٹری والے لوگ کہنے لگے کہ یہ ایک مذہبی ملا کیا ملٹری کے بارے میں بیان کرے گا. تو لیکن جب حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملٹری کے وہ باریک نکات بیان کیے کہ جس کی وجہ سے فوج مضبوط ہوتی ہے اور کیسے اس کو سنبھالا جا سکتا ہے, کیسے دشمن پر حملہ کیا جا سکتا ہے, کیسے اس کے حملے سے دفاع کیا, وہ حیران رہ گئے کہ اتنی معلومات تو ہم ساری زندگی فوج میں رہے ہیں, ہمیں نہیں معلوم ہے. تو کوئی ٹاپک لے لیں, سیاست لے لیں, یہاں پر ہندوستان کی جب سیاست چل رہی تھی, اسیروں کی رستگاری کا ذکر آیا, افریقہ میں آپ نے جو ہے مشنز کھولے ہیں, وہاں کے جو اسیر اقوام تھیں وہ ساری کی ساری اسلام میں داخل ہونی شروع ہو گئیں. پھر کشمیر کے ہمارے بھائی جو ہیں وہ بڑے ناگزیر حالات میں سے گزر رہے تھے. اس وقت آپ کو کشمیر کمیٹی کا صدر بنایا گیا تھا. خود عبداللہ صاحب جو ہے وہ یہاں آتے رہے ہیں اور اسی طرح سے دوسرے لیڈران آتے رہے. خود علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اور کوئی اس کو سنبھال نہیں سکتا, میاں محمود احمد صاحب کو جو ہے اس کا صدر بنا دو. اور اس کے علاوہ بہت ساری علامات, وقت نہیں ہے کہ میں ان تمام تفاصیل میں جا سکوں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو علامات بیان کی تھیں لفظ بلفظ پوری ہوئی. اور چھوٹی عمر سے لے کے جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے, آپ پھر خلافت کا بار جو آپ نے سنبھالا ہے وہ 25 سال کی عمر سے آپ نے جو سنبھالا ہے, اور آپ کا زمانہ خلافت 52 سالہ جو ہے وہ ایک عظیم الشان نشانات پر جو ہے وہ مبنی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں صدر انجمن کے جو ادارے آپ نے قائم کیے ہیں وہ اتنے عظیم الشان ہیں, جیسے کہ حکومت کے سیکریٹریٹ ہوتے ہیں, سارا نظام وہ ایسا چل رہا ہے. ہمارا شورا کا نظام آپ نے قائم کیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک ایک علامت آپ کے اندر لفظ بلفظ پوری ہوتی ہم نے دیکھی ہوئی ہے. تفصیل کا اس وقت جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. بہت سے ٹیلی فون کالرز ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن میں. مکرمہ قدسیہ صاحبہ ہیں ناروے سے ہمارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. اسی طرح مکرم بشارت احمد مسرور صاحب ہیں جو تیما پور انڈیا سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. لیکن میں ہر دو حضرات سے معذرت خواہ ہوں کہ پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے, اس وجہ سے ہم آپ کے ٹیلی فون کالز کو اٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں آپ کو موقع دینے کی ہم ضرور کوشش کریں گے. ناظرین, اب ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ رہے ہیں. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشگوئی کسی ذاتی انفرادی پیشگوئی نہیں تھی, بلکہ یہ دراصل اسلام کی نشأت ثانیہ کے تعلق سے یہ پیشگوئی تھی.
جس کی اصل تو سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جب ہاں مسیح و مہدی کی آمد کے تعلق سے آپ نے خوشخبری امت کو عطا فرمائی ہے، وہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تزوجوا ویولد لہ، یعنی آنے والے مسیح موعود کی شادی ہوگی اور اس کی اولاد بھی ہوگی۔ تو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود اسلام کی پیشگوئیاں اور اللہ تعالیٰ کے آپ پر جو انعامات ہیں، یہ بھی دراصل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑائی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو آپ کے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرنے کے لیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا کو دنیا میں گاڑنے کے لیے ہیں۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پیشگوئی مسلم موعود کے تعلق سے فرماتے ہیں، یہ صرف پیشگوئی ہی نہیں بلکہ ایک عظیم الشان نشان آسمانی ہے جس کا خدائے کریم جل شانہ نے ہمارے نبی کریم رؤوف و رحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایا ہے، اور در حقیقت یہ نشان ایک مردہ کے زندہ کرنے سے 100 درجہ اولا و اکمل و افضل و اتم ہے، کیونکہ مردہ کے زندہ کرنے کی حقیقت یہی ہے کہ جناب الہی میں دعا کر کے ایک روح واپس منگوایا جاوے۔ اس جگہ بفضلہ تعالی و احسانہ و ببرکت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند کریم نے اس عاجز کی دعا کو قبول کر کے ایسی بابرکت روح بھیجنے کا وعدہ فرمایا جس کی ظاہری و باطنی برکتیں تمام زمین پر پھیلیں گی۔ سو اگرچہ بظاہر یہ نشان احیاء موتیٰ کے برابر معلوم ہوتا ہے، مگر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ نشان مردوں کے زندہ کرنے سے 100 درجہ بہتر ہے۔ اشتہار 22 مارچ سن 1886، مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 114۔ ناظرین، انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی ایک عظیم الشان دلیل چاند اور سورج گرہن کے موضوع پر اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ہمارا اگلا پروگرام انشاءاللہ مورخہ 19 جنوری 2013 بروز ہفتہ انڈین ٹائم کے مطابق رات 9:30 بجے اور GMT کے مطابق 1600 قادیان دارالمان سے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں